Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. سارے عالم بکھری ہوئی امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. مسلمان اگر کسی ملک میں نماز پڑھنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے حلقے میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کتاب پڑھ کر سناتے ہیں, آپ زبانی سناتے تھے, اتنا فرق ہے. وعدے وہی, امت وہی, اللہ وہی, اعمال سارے وہی, عمل سب وہی, اعمال وہی ہیں, وعدے وہی ہیں, اللہ وہی ہیں, اللہ وہی. نعوذ باللہ, یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس زمانے میں تو تھی, زمانے میں نہیں. تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا, آپ نے فرمایا کہ تم ہرا کا علاقہ فتح کرو گے, جہاں فاتحانہ داخل ہوگے تمہیں ایک شہزادی کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے بہت مالدار, شیما بنت بقیلہ اس کا نام ہوگا, سفید خچے پر سوار وہ تمہیں ملے گی. سنو, اب سارے بڑے بڑے صحابہ پرانے آگے بیٹھے. اسی وقت ایک صحابی نائے اسلام میں داخل ہوئے, ہجرت کر کے آئے آپ کے پاس, ابھی بھی اسلام میں داخل ہوئے. اسی وقت آئے ہجرت کر کے اپنے علاقے سے, وہ تعلیم کے حلقے میں پیچھے بیٹھے ہوئے, تعلیم کے حلقے میں پیچھے بیٹھے ہوئے. آپ نے جب یہ فرمایا, اس لڑکی کا حلیہ بیان کیا, وہ صحابی کہنے لگے خریم بن اوس کہ جی یہ لڑکی تو آپ مجھے دے دیجیے, یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجیے. فرمایا آپ نے کہ خریم یہ لڑکی تمہاری ہو گئی, تم لے لو. میں یہ بات اس پر کہہ رہا تھا کہ ہم تو ایک دور دیکھیں گے اور کہیں گے بھائی یہ مسلمانوں کے تو موافق ہے نہیں, یہ دور اور یہ حاکم اگلی حکومت کو آوے گی تو مسلمانوں کا موافق آدمی آوے گا تو مسلمانوں کے مسائل حل ہوں گے. کتنی گھٹیا بات ہے, کتنی گھٹیا بات ہے, کتنی گھٹیا بات ہے. جو اختیار ملائکہ کے ہاتھ میں نہیں, ہم اپنے مسائل کے اختیار اللہ کو نہ ماننے والوں کے ہاتھ میں سمجھیں, کتنی گھٹیا بات ہے. جو اختیار ملائکہ کے ہاتھ میں نہیں, اللہ ہی کرنے والے ہیں. جو اختیار ملائکہ کے ہاتھ میں نہیں, مسلمان اپنے مسائل کے اختیار اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں سمجھے, کتنی گھٹیا بات ہے, کتنی گھٹیا بات. سارے مسائل مسلمانوں کے اس لیے الجھے ہوئے ہیں کہ غیروں کے ہاتھ میں مسائل کا حل یقین کرتے ہیں. آپ نے فرمایا خریم لڑکی تم لے لو, اور خریم فرماتے ہیں مجھے اس لڑکی کے ملنے کا اتنا یقین تھا, مجھے اس لڑکی کے ملنے کا اتنا یقین تھا, ایک دور آپ کا گزر گیا, آپ کی وفات ہو گئی. یہ نہیں کہ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا ملنے کا, آپ کب چلے گئے دنیا سے. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے بڑے دنیا سے چلے جاویں تو شیطان انہیں مایوس کر کے کہہ دیتا ہے کہ اب تمہیں وہ خیر نہیں مل سکتی جو تمہارے بڑوں کی وجہ سے تھی. ہاں, علمی مراکز سے, دینی اداروں سے امت کو کاٹنے کے لیے شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ بھئی اب تو وہ بات نہیں جو پہلے تھی, تاکہ سب سے پہلے ان کا تعلق تربیت اور ہدایت کے ماحول سے اور اعمال سے ان کا تعلق ختم ہو. یہ عجیب بات ہے. آپ کی وفات ہو گئی. خریم بن اوس کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ لڑکی ملے گی. حضرت بکر کا زمانہ آ گیا, پھر ان کا زمانہ آ گیا, ان کی وفات ہو گئی. حضرت عمر کا زمانہ آ گیا, حضرت عمر کے زمانے میں پھر مجھے یقین کہ نہیں وہ لڑکی آپ نے مجھے دی ہے, مجھے ملے گی, لڑکی مجھے ملے گی. حضرت عمر کی شہادت ہو گئی, بھی گئے.
پھر یقین نہ یہ لڑکی مجھے ملے گی. حضرت عثمان کے زمانے میں ایک جماعت حرا کی طرف گئی. یہ صحابی اس جماعت میں تھے خریم بن اوس. یہ ایسے ہی حرا میں داخل ہوئے. یہ صحابی خریم بن اوس جماعت کو چھوڑ کر امیر صاحب سے کو چھوڑ کر آگے بڑھ کر لڑکی تلاش کرنے لگے. یہ کیا کر رہے, کہاں جا رہے؟ ارے یہاں مجھے لڑکی کھڑی ہے میرے انتظار میں. مجھ سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم حرا میں داخل ہو گئے تو تمہیں وہاں شیما بنت بقیلہ ملے گی. سامنے گئے تو سفید خچے پر سوار کالی اوڑھنی اوڑے ہوئے, نام پوچھا کہ شیما بنت بقیلہ, قبضہ کر لیا. زیور سے لدی ہوئی, خوب سونا, خوب مالدار شہزادی لے کے آ گئے. لوگوں نے کہا امیر صاحب ایسی مالدار لڑکی ہے, انہوں نے قبضہ کر لیا, آپ سے پوچھے بغیر آپ اس لڑکی کو رکھیں اور مال غنیمت تو آپ تقسیم کریں گے تب ہوگا. انہوں نے کیسا قبضہ کر لیا؟ اتنا مال, اتنا سونا اس پر. بلا کے پوچھا امیر صاحب نے کہ بھئی آپ نے کیسا قبضہ کر لیا اس پر مال قیمت تقسیم ہونے سے پہلے؟ تقسیم ہونے سے پہلے یہ تو میری تقسیم میں میرے حصے میں اس زمانے سے ہے, میں تو سوچ لے لی تھی آپ سے, میں تو منتظر تھا کہ کب ملتی ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ زمانہ بدل جاوے تو باتیں بدل جاویں, زمانہ بدل جاوے تو باتیں بدل جاویں. کیا بتاؤں, یہاں تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ذرا ایک دور بدلے گا حکومت کا, اگلے دور میں سوچیں گے اب مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وہاں دور پہ دور گزر گئے, وہ اسی انتظار میں لڑکی مجھے مل کر رہے گی. زمانے کا بدلنا وعدوں کو نہیں بدلتا, زمانے کا بدلنا وعدوں کو نہیں بدلتا. کہنے لگے امیر صاحب یہ لڑکی تو میری اس زمانے سے ہے. امیر صاحب نے کہا گواہ لاؤ. کیا لاؤ؟ گواہ لاؤ. اب کون گواہ ملے گا, کتنے دور گزر گئے, چوتھا دور آ گیا, گواہ کہاں سے لانا؟ گئے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی جماعت کے ساتھی, جا کے کہا ارے بھائی تم میں سے کوئی اس زمانے کا زندہ ہے جو یہ بتا دے کہ میں نے یہ لڑکی آپ سے لی تھی اس زمانے میں جب تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا. یہاں تو ظہر کے صبح کی تعلیم کی کوئی حدیث ظہر کی نماز میں یاد نہیں, اور ظہر کے بعد کی تعلیم کو حدیث عصر میں یاد نہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی معمول چل رہا ہے بس تعلیم کا. صبح کی تعلیم کا اثر ظہر میں نہیں, اور ظہر کے بعد کی تعلیم کا اثر عصر میں نہیں. اور وہاں تعلیم میں ایک حدیث سن لی, ایک وعدہ سن لیا, اور وہ کب تک یاد ہے؟ آپ کے زمانے سے لے کر عثمان کے زمانے. تو دو انصاری صحابی کھڑے ہوئے کہ ہاں کیوں گھبرا رہے ہو, ہم بھی تعلیم کے حلقے میں بیٹھے تھے, جو تم نے پیچھے سے کہا تھا کہ لڑکی مجھے دے دیجیے, ہم بھی موجود تھے, چلو ہم گواہی دیں گے. دو انصاری صحابی آئے, آ کر کہا امیر صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ لڑکی نہیں کی ہے. انہوں نے لڑکی ان کے حوالے کر دی. اتنا مال, اتنا مال. اس کا بھائی آیا لڑکی کا, بھائی میری بہن آپ کے پاس ہے, آپ جو چاہو لے لو, منہ بولی قیمت, مگر لڑکی میری بہن میرے حوالے کر دو. عبد المسیح اس کا بھائی وہ آیا. حضرت خریم بن اوس نے خیال کیا کہ لڑکی رکھوں گا تو باندھی بن کر رہے گی, میری خواہش کے لیے ہوگی, میری خواہش کے لیے ہوگی, بجائے اس کے کہ میں لڑکی کو رکھ کر اپنی خواہش پوری کروں, بجائے اس کے اس لڑکی کو رکھ کر اپنی خواہش پوری کروں, کیا بہتر ہے, کیا بہتر ہوگا کہ اس لڑکی کو بیچ کر جو پیسے آویں وہ ساتھیوں کو دے دیں. یہ سوچا. اس لڑکے سے کہا, اس کے بھائی سے, عبد المسیح سے,
کہ میں بیچوں گا مگر میں اپنی منہ بولی قیمت لوں گا اس کی. اس نے کہا ہاں جو چاہو قیمت لگا دو. اب سوچنے لگے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا مال اس سے لیا جا سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ کتنا مال, حساب لگایا. صحابہ کرام وہاں تک دنیا جانتے تھے جہاں تک ضرورت تھی. ہم خواہش سے آگے دنیا جانتے ہیں, بنیوں کی طرح ہم حساب جانتے ہیں, اور صحابہ حساب والے نہیں احتساب والے تھے, آخرت میں کیا ملے گا. اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ 100 پر آ کر گنتی ختم ہو جاتی ہے, 100 پر آ کر گنتی ختم. بعض صحابہ تو ایسے تھے جو 5 کی عدد بھی نہیں جانتے تھے. ساری محدثین کے امام ابو ہریرہ سب سے بڑے عالم حدیث کے, اور حضرت عمر سے کہا مومنین 2 اور 3. حضرت بھائی 2 3 کیا 5 کیوں نہیں کہتے؟ کہ جی ہمیں تو حساب آتا نہیں. ایسا اس زمانے میں دنیا پڑھنے والوں کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے. اس زمانے میں علم حدیث اور قرآن اور حدیث کے علم حاصل کرنے والوں کو عالم کہا جاتا تھا. اس زمانے میں جہل پڑھنے والوں کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے. یہ نہیں جانتے تھے گنتی, تو یہ سمجھتے تھے کہ 100 پر گنتی ختم ہو جاتی. بھئی اب 100 پر گنتی ختم ہو جاتی ہے تو اس 100 کو اگر میں 10 گنا کر دوں تو بہت بڑی مالیت ہو جائے گی. 100 کو 10 گنا کر دوں. اس سے کہا کہ میں اس کی قیمت 1000 سے کم نہیں لوں گا. 1000 1000 دے کر اپنی بہن کو چھڑا کے لے گیا. یہ 1000 لے کر ساتھیوں کے پاس آئے. ساتھیوں نے کہا بھائی کیا ہوا لڑکی کا؟ کہ میں نے تو اس لیے بھیج دی تاکہ پیسے لے کر ساتھیوں میں تقسیم کر دوں. کتنے میں بیچی؟ کیا 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 قیمت لگائی؟ کہنے لگے میں نے تو بہت قیمت لگا دی, 100 پہ گنتی ختم ہو جاتی ہے, میں نے اس سے 200 کا مطالبہ کیا تھا, اس نے 200 دے دیے. کہا بھائی تم تو بہت سیدھے نکلے, اگر 1 لاکھ مانگتے تو آسانی سے 1 لاکھ بھی دے دیتا. کہنے لگے مجھے تو خبر نہیں 1 لاکھ بھی کوئی گنتی ہوتی ہے. یہ تھے صاحب. ہم نے عرض کیا کہ بغیر یقین کے وعدے پورے نہیں ہوتے, بغیر یقین کے وعدے پورے نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بغیر یقین کے, بغیر ایمان کے اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا. بغیر ایمان کے اعمال میں اخلاص نہیں ہے. یاد رکھو, صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایمان اخلاص کو کہتے ہیں, اس لیے کہ ریا کو شرک کہتے ہیں, ریا کو شرک کہتے ہیں, ریا کو شرک کہتے ہیں, اور ایمان کو اخلاص کہتے ہیں. ایمان اخلاص ایک ہی چیز ہے. صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. عمل میں اتنا ہی اخلاص ہوگا جتنا ایمان ہوگا. یہ حضرت فرماتے تھے کہ اعمال میں ریا داخل ہوتا ہے ایمان کے ضعف سے. اعمال میں ریا داخل ہوتا ہے ایمان کے ضعف سے. جیسا ایمان ہوگا اتنا ہی اخلاص ہوگا, اتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اخلاص ہوگا. چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا. ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا. یہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. ایمان کے بغیر استقامت نہیں, ایمان کے بغیر وعدوں کا پورا ہونا نہیں, ایمان کے بغیر اجر نہیں, اور ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں. یہ 4 چیزیں ایمان سے حاصل ہوتی ہیں. اس لیے دوستو عزیزو, اپنے آپ کو پابند بناؤ, اپنے آپ کو پابند بناؤ ایمان کی علامتوں کا. ایمان کی یہاں, کیونکہ ایمان کسی دعوے کا نام نہیں ہے, ایمان تو محض اطاعت کا نام ہے. ایمان تو محض اطاعت کا نام ہے. یہی فرمایا حدیث میں کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. مومن اللہ کی اطاعت میں
نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جہاں چلاؤ گے چلے گا، جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا۔ اپنی چاہتوں کا مردہ ہو جانا یہی اصل ایمان کا تقاضا ہے۔ فَأَتْرُكُ مَا أُرِيدُ لِمَا تُرِيدُ، کہ میں چھوڑ دوں گا ہر اس چیز کو جس کو میں چاہتا ہوں تیری چاہت کے لیے۔ أَتْرُكُ مَا أُرِيدُ لِمَا تُرِيدُ، میں ہر اپنی چاہت کو چھوڑ دیتا ہوں تیری چاہت کے لیے۔ بس اللہ رب العزت نے احکام جتنے بھی دیے ہیں انسانی تقاضوں کے خلاف دیے ہیں۔ اپنے تقاضوں کو حکم پر دبانا یہ اسلام کا تقاضا ہے اور یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی حقیقت ہے کہ اپنے تقاضوں کو حکم پر دباؤ۔ جتنے بھی احکام اللہ نے دیے مسلمانوں کو وہ سارے احکام ان کے جسمانی تقاضوں کے خلاف دیے ہیں، جسمانی تقاضوں کے خلاف دیے۔ نیند کا تقاضا دیا، رکھا انسان میں، نماز فرض کر دی۔ شہوت کا تقاضا رکھا، زنا حرام کر دیا۔ مال کا تقاضا رکھا، سود حرام کر دیا۔ مال کی ضرورت رکھی، زکوٰۃ فرض کر دی، زکوٰۃ فرض کر دی۔ مال کی ضرورت رکھی، زکوٰۃ فرض کر دی۔ بھوک کا پیاس کا تقاضا رکھا، روزہ فرض کر دیا۔ یہ سارے احکام اٹھا کے دیکھ لو، سارے احکام، یہ سارے احکام، یہاں تک کہ مسلمان کا پلک جھپکنا بھی عمل ہے۔ یہ تو اس پلک کے استعمال سے، اس پلک کے استعمال سے، یہ تو پلک کے استعمال سے عبادات کے اعلیٰ درجوں کو پہنچ جاوے گا، یا اس پلک کے اشارے سے، اس پلک کے اشارے سے جہنم میں پہنچ جاوے گا۔ سنو تو صحیح، ہاتھ پیر کے استعمال کا تو درجہ بہت بعد میں ہے، پلک جھپکنے پر بھی مسلمان یہ تو جہنم میں پہنچ جاوے گا، یا عبادات کے اعلیٰ درجوں کو پہنچ جاوے گا۔ سنو، حدیث میں آتا ہے کہ اگر مسلمان نامحرم سے نظر کو پھیر لے، نامحرم سے نظر کو پھیر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق دیتے ہیں جس کی حلاوت اور مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اس پر ہوا ذرا نظر پھیر لے، چہرہ بھی نہ پھیرے، صرف نظر پھیر لے، اس پر ایسی عبادت کی توفیق ملتی ہے جس کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔